اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، سید زاہد بخاری ایڈوکیٹ آپ کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ جو آج کا میرا موضوع ہے وہ جب میں نے پڑھا، یہ سورہ ہے، سیدھے قرآن پاک پہ آپ سے بات کرتے ہیں، وہ ہے سپارہ 29 اور سورہ ہے المعارج، 70 نمبر صورت ہے۔ کل میں جب یہ صبح سحری کے وقت ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا تھا، اللہ کا شکر ہے حسب عادت بیٹھا تھا، تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے اس کو پڑھتے ہوئے، اور میں نے اسی وقت یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں یہ آپ کے ساتھ اس موضوع پہ پہلے بیان کروں اور آپ کے سامنے آپ سے یہ تمام صورتحال رکھوں، اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری پوزیشن کیا ہے اس کو فیس کرنے کی۔ جب کل اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ہماری پوزیشن کیا ہوگی۔ بطور مسلمان میں یہ بات کر رہا ہوں اور اپنے مسلمان بہنوں اور بھائیوں سے ہی بات کر رہا ہوں۔ تو چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع۔ ایک دفعہ تلاوت کر لیتا ہوں تمام صورت کی، پھر ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ اس کو ڈسکس ساتھ کرتے رہیں گے۔ من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ یہ بہت اہم بات ہے، میں چاہتا ہوں پہلے اس پہ آپ کو ترجمے کے ساتھ کر لوں بات۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا۔ یہ وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ رنگ برنگے سوالات اور رنگ برنگی باتیں کرتے تھے کہ جو ہونا ہے تو کر کے دکھا دے، ابھی آ جائے، ابھی دیکھ لیں گے، جھوٹ بولتے ہو، یہ توبہ نعوذ باللہ، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے تھے۔ تو یہ اسی تناظر میں بات ہوئی ہے۔ ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا، یعنی کافروں پر، اور کوئی اس کو ٹال نہ سکے گا۔ اور وہ اللہ صاحب درجات کی طرف سے نازل ہوگا جس کی طرف سے روح الامین اور فرشتے چڑھتے ہیں، اور اس روز نازل ہوگا، اس روز جس کا اندازہ 50,000 برس ہوگا۔ یعنی قیامت کا جو روز ہے آپ کے اور میرے حساب سے، دنیا کے حساب سے 50,000 برس سال کا ہوگا۔ فاصبر، جب صبرا جمیلا، تو کافروں کی باتوں کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائی جا رہی کہ آپ صبر کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ برداشت کریں۔ انہم یرونہ بعیدا، وہ ان لوگوں کی نگاہوں میں دور ہے۔ یہ بات جس طرح ہم کرتے ہیں، پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، تو اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے۔ یہ ان لوگوں کی نگاہ میں دور ہے، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہماری نظر میں نزدیک ہے۔ یعنی صبح ہوتی ہے، شام ہو جاتی ہے، شام ہوتی ہے، صبح ہو جاتی ہے، اس طرح زندگی تمام ہو جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ کل کہتے تھے ہم ابھی چھوٹے اسکول جاتے تھے، آج دیکھو جی ہم بچوں والے ہو گئے ہیں، اب ہمارے بچے کالج اسکول جاتے ہیں، ہر روز ہی بات کرتے ہیں نا، یہ ہر روز ہمارے گھروں میں ہم سب آپس میں ہی بات کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی نظر میں قیامت دور ہوگی، میری نظر میں تو بالکل پاس ہی ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشویٰ تدعو من ادبر وتولی وجمع فأوعی ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون۔ جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا
جیسا پگھلا ہوا تانبا، اور پہاڑ ایسے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون ہوتی ہے۔ اور یہاں سمجھنے والی بات ہے جو میرے لیے بڑی پریشان کن تھی، اللہ تعالیٰ اس وقت سے بچائے، اس امتحان سے اور اس لمحے سے کہ جو آزمائش کا لمحہ ہے ہم پر آسان اللہ تعالیٰ کر دے۔ اور کوئی دوست ولا یسأل حمیم حمیما، اور کوئی دوست کسی دوست کا پرسان نہ ہوگا۔ آگے سنیے، یبصرونہم، حالانکہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے۔ گناہ گار خواہش کرے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں کچھ دے دے۔ وصاحبتہ واخیہ، یعنی اپنے بیٹے اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی، وفصیلتہ التی تؤویہ، جس میں وہ رہتا تھا، اپنے خاندان جس میں وہ رہتا تھا، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، اور جتنے آدمی زمین میں اگر وہ سب کچھ اپنے آپ کو عذاب سے چھڑانے کے لیے دے دے۔ کلا انہا لظا، لیکن ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ نزاعۃ للشوا، اور آگ ہے کہ کھال اکھاڑ دینے والی ہوگی۔ تدعو من ادبر وتولی، ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی۔ وجمع فاوعی، ان الانسان خلق ہلوعا، اور مال جمع کیا اور بند کر رکھا، اور کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے۔ واذا مسہ الخیر منوعا، اور جب آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخیل ہو جاتا ہے، شکر ادا نہیں کرتا۔ الا المصلین، مگر نماز گزار۔ مصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون، اور جو نماز کا اہتمام کرتے تھے، بلا ناغہ پڑھتے تھے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے، یعنی غریبوں کا، مسکینوں کا، ضرورت مندوں کا، ملازموں کا، جو آپ کے زیر اثر ہیں، زیر سایہ ہیں، ان کا جو اس میں حصہ ہے۔ میرا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ہم تو ایسے دیتے ہیں جیسے بڑا احسان جتا رہے ہیں، ہم ایسے بانٹ رہے ہوتے ہیں جیسے بڑا اپنے پلے سے ہم کوئی دے رہے ہیں۔ ان کا حصہ ہے آپ کے کام مال میں، آپ کی آمدنی میں، آپ کے ذرائع میں، ان کا حصہ ہے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور جو روز جزا کو سچ سمجھتے ہیں۔ یعنی دیکھیے کہ اس روز سارے ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، سامنے آمنے ہوں گے، ہیں جی، اور وہ کہے گا کہ میرے بیٹے بھی لے لو، بیٹا کہے گا میرے ماں باپ کو لے لو، بہن بھائیوں کو لے لو، میری جان چھوڑ دو، میرا سب کچھ لے لو۔ جانتے ہوں گے ایک دوسرے کو، پہچانتے ہوں گے اس وقت، مگر کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اپنی کرنی ہے، اور اپنے کیے کا جواب دینا ہے۔ جو بیج کے آئے تھے اسی کو اس روز کاٹنا ہے۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں۔ ان عذاب ربی غیر مامون، بے شک ان کے پروردگار کا عذاب ہی ایسا ہے کہ اس میں بے خوف نہ ہوا جائے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، جنہوں نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اور اپنی بیویوں اور اپنے جو ان کی حق والی ہیں ان کے پاس جانے میں ان کو کچھ ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اور جو لوگ ان کے سوا اور کے خواستگار ہوں گے وہ حد سے نکل جانے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور اقراروں کا پاس کرتے ہیں، یعنی کہ جو کسی کی اگر کوئی چیز ہے تو اس کا انہیں پاس ہے کہ اس کی ہے، میری نہیں ہے، اور جو زبان سے کہہ دیا ہے اس کا پاس کرتے ہیں، جو اقرار کر لیا ہے، جو وعدہ کیا ہے، جو زبان سے کی ہے کس سے، اس پر پورا اترتے ہیں۔
والذین هم بشہاداتہم قائمون، جو اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں، جو گواہیاں دینی ہوتی ہیں، جو کسی کے بارے میں بات بتانی ہے تو صحیح بتانی ہے، صحیح بات کرنی ہے، تہمتیں اور پلے سے لگا کے بات نہیں کرنی ہے، بڑھا چڑھا کے بات نہیں کرنی ہے۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، جو اپنی نماز کی خبر رکھتے ہیں، جو اپنی نماز کا دھیان رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، میں نے جانا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ باغ بہشت میں عزت و اکرام سے ہوں گے۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، تو ان کافروں کا کیا ہوا کہ جو تمہاری طرف دوڑے چلے آتے ہیں، عن الیمین و عن الشمال، دائیں بائیں سے گروہ در گروہ، ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کلا انا خلقناہم مما یعلمون، فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، فذرہم یخضوا ویلعبون حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون، خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ذلک الیوم الذی کانوا یوعدون۔ کیا ان میں سے ہر شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ نعمت کے باغ میں داخل کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں، ہمیں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کہ ہم طاقت رکھتے ہیں اور اس بات پر قادر ہیں کہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، بدل دیں، اور ہم عاجز نہیں ہیں۔ اے پیغمبر، ان کو باطل میں پڑے رہنے دو اور کھیل لینے دو، یہاں تک کہ جس دن کا وعدہ ان سے کیا جاتا ہے ان کے سامنے آ موجود ہوگا۔ اس دن یہ قبر سے نکل کر دوڑیں گے جیسے شکاری شکار کے جال کی طرف دوڑتے ہیں، ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یعنی دیکھیے، اور کوئی دوست کسی دوست کا پرسان نہ ہوگا، حالانکہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے اور چاہیں گے کہ اس عذاب کے بدلے سب کچھ دے دیں، اپنے بیٹے، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے خاندان جس میں وہ رہتا تھا، اور جتنے آدمی زمین میں گھر سے کہ اپنی جان کو چھڑانے کے لیے وہ چاہے گا کہ ہر چیز دے دی جائے، مگر کوئی اس کے کام نہیں آئے گا۔ بیٹے دیکھ رہے ہوں گے کہ باپ کا حال برا ہے، ماں کا حال برا ہے، مائیں باپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی بچوں کے ساتھ عذاب کس طرح آ رہا ہے، مگر کوئی ایک دوسرے کی مدد کے لیے تیار نہ ہوگا۔ آپ نے جو خود کیا ہے وہ آپ کو خود کو ہی اس کا جواب دینا ہے۔ آپ نے مال کھایا ہے، آپ نے زیادتی کی ہے کسی کے ساتھ، کسی کا دل آزاری کی ہے، آپ نے نمازیں چھوڑی ہیں، اولاد کے لیے آپ نے اپنی نمازوں سے وہ کیا ہے، آپ نے رزق حرام کمایا ہے، آپ نے مال اکٹھے کر کر کے بینک بیلنس اکٹھے کر دیے ہیں۔ اس روز آپ کو آپ کے بیٹوں نے پہچاننا ہی نہیں، جانتے ہوں گے کہ سامنے باپ کو ٹانگا جا رہا ہے، باپ کو پتہ ہوگا کہ بیٹے ٹانگے جا رہے ہیں، دوستوں کو پتہ ہوگا کہ میرے دوست کی شامت آئی ہوئی ہے۔ نہ بہن سامنے آئے گی آپ کو بچانے کے لیے، نہ بھائی سامنے آئے گا، نہ ماں سامنے آئے گی، نہ باپ ساتھ چلے گا۔ تو کس کے لیے یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں دنیا میں اکٹھا؟ تو خدا را یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہر نیکی کا 70 گنا ثواب کہتے ہیں ملنا ہے، ہر کام کا 70 گنا ثواب ملنا ہے۔ غریبوں کا آپ کے مال میں حق ہے۔ بیگمات اور بیویاں کہتی ہیں کہ نہیں نہیں، اے نہیں دینا، اے نہیں دینا، جو سب سے پھٹا کپڑا ہے وہ دینا ہے، سب سے گھٹیا کھانا ہے وہ دینا ہے۔ وہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ کے مال میں ان کا حق ہے، ان کا حصہ ہے۔ تو سوچیں، یہ لمحہ فکریہ ہے۔
آپ احسان جتاتے ہیں کہ آپ بڑا احسان کر رہے ہیں جی، تسی باہر کھلو کے 5 روپیے ونڈ رہے ہو، نماز پڑھنے جاتے ہو تو 10 روپے دے رہے ہو، کیا کر رہے ہیں آپ لوگوں کی حالت سنوارنے کا سوچیں، لوگوں کی بچیوں کی شادیاں کرنے کا سوچیں، ان کے گھروں کو آباد کرنے کا سوچیں، ان کے گھروں کو چلانے کا سوچیں، ان کے لیے پرماننٹ کوئی ایسے ذرائع بنا دیں کہ ان کے گھر چل پڑیں، وہ بھی خوشحال ہو جائیں۔ میں یہ مت سمجھیں کہ یہ ان کا بیٹا پڑھ جائے گا، ان کے بچوں کو پڑھانے کا بندوبست کریں، ان کے اسکول جانے کا بندوبست کریں، ان کے لیے ملازمتوں کا بندوبست کریں، تب آپ کی خلاصی ہوگی۔ بھرے ہوئے جو بینکوں میں اکاؤنٹ ہیں اتھے ہی رہ جائیں گے، یہاں سے ساتھ ہے آپ کو ایک ایک پینی، ایک پیسہ بھی ساتھ نہیں جانے دیا جائے گا۔ تو خدا را، یہ میں نے وہ بات آج آپ کو پڑھ کے سنا دی ہے کہ وہاں پہچان رہے ہوں گے ایک دوسرے کو۔ مجھے پتہ ہوگا کہ یہ میرے ابا جی ہیں، ابا جی کو پتہ ہوگا کہ یہ میرا بیٹا ہے سامنے کھڑا ہے، مگر اس وقت یہی ہوگا کہ میری جان کیسے چھوٹنی ہے، وہ یہ سوچے گا ہر کوئی۔ تو کس کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں آپ لوگ کس کے لیے یہ سب کچھ کرتی ہیں؟ چوراہے میں بیٹھ جاتی ہیں، تسبیحیں کر رہی ہیں، چوراہے میں بیٹھے ہیں، بانٹ رہے ہیں، خیرات بانٹ رہے ہیں۔ آپ تو بھکاریوں کا بڑھاوا کر رہے ہیں، آپ تو بڑے بڑے بھکاری خاندان پیدا کر رہے ہیں، جو آپ کے ہمسایوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو بحال کریں، ان کا بحالی کا بندوبست کریں کہ ان کے بچے بھی پڑھیں، ان کے بھی بچیوں کی شادیاں ہو جائیں، ان کی بچیاں بھی پڑھیں، ان کا بندوبست پرماننٹ کریں، تب آپ کی خلاصی ہے۔ 10 20 ہزار 2 ہزار دینے سے نہیں ہوگی۔ جو آپ کے زیر سایہ ہیں، زیر نگی ہیں، جو آپ کے پاس ملازم ہیں، باپ کا پہلا سب سے حق ہے، ان کو دیکھیں کہ ان کی حالات کیا ہے۔ آپ بڑے بار میاں لکھ ہزاری کہتے ہیں پنجابی میں، تو کار ماں کوڑ دی ماری، بیوی کا برا حال ہے، بچوں کا برا حال ہے۔ خدا را اس پہ غور کریں۔ اور اب اگر گھر کا خاص سوچا ہے تو سب کچھ گھر ہی آئی جا رہا ہے، پھر لوگوں کا کھائی جاتے ہیں، لوگوں کے کچھ نہیں چھوڑتے۔ اعتدال کے ساتھ چلیں، ان کو بھی حق دیں، ان کو بھی حق دیں۔ ان کا آپ کی مال میں، میں پھر بار بار کہتا ہوں، قرآن پاک کا یہ حکم ہے، میرا نہیں ہے، کہ غرباء کا، مساکین کا، لوگوں کا، ضرورت مندوں کا، آپ کے جو ضرورت مند آپ کے پاس ہیں، ان کا آپ کے مال میں حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ آپ کا کوئی احسان نہیں ہے، آپ کا ان کو دینا فرض ہے، فرض ہے۔ نہیں دیں گے تو جواب دہی ہے، آپ جواب دہ ہوں گے، آپ کو سزا بھگتنی ہوگی، اور کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ جیسے اللہ پاک نے کہا کہ وہاں دو سامنے دو ہوں گے، بہن بھائی، بیٹے، اولاد، ماں باپ آمنے سامنے ہوں گے، پہچان رہے ہوں گے، مگر کوئی مدد نہیں کرے گا، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا، کلے ہی بھگتنا پائے گا سب کچھ۔ تو سوچ لیں کہ جو اکٹھا کر کے لوگوں کا لے جا رہے ہیں، رشوت سے لے جاتے ہیں، اختیارات کے ناجائز استعمال سے لے رہے ہیں، جی بس آپ کے لیے چائے پانی دے رہے ہیں، یہ سب فراڈ جس طرح مرضی گما کے کریں، اللہ سب جانتا ہے، یہاں جانتا ہے وہ دلوں کے حال کو، دینے والے کے بھی اور لینے والے کا بھی۔ بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے خوش ہیں، اتھے تو تنوں مٹی کے اندر پھینک دینا ہے۔ جج ہو یا صدر ہو، یا میں ہوں فقیر، یا آپ ہوں بڑے کوئی، ایک ہی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ بری موت سے بھی بچائے، اور اس مہینے کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کسی اچھے موضوع کے ساتھ آپ کے پاس پھر حاضر ہوتا ہوں۔ اس وقت کے لیے آپ اس پر غور کریں اور دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ وقت ہمیں ہے، ابھی سوچنے کا بھی وقت ہے، ہمارے پاس چوائس ہے، اس سے پہلے کہ یہ سہولت بھی ختم ہو جائے، اور یہ سہولت ہمیں حاصل صرف اس وقت تک ہے جب تک سانس چل رہی ہے، اور توبہ کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ اس طرح کوئی نہ کوئی کہنے والا آ جاتا ہے۔ تو خدا را اس موقع سے کو ضائع نہ کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ نگہبان۔